السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی علی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اللہ پاک کی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب پر بنا رہے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ لسنرز، میرا گلا کچھ خراب تھا، جس کی وجہ سے میں سٹوریز 2 دن شیئر نہیں کر سکی، تو اب سے سٹوریز کا سلسلہ پھر جاری رہے گا۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی فرحان احمد نے شیئر کی ہے انڈیا سے۔ میرے بہت سے لسنرز ہیں جو کہ انڈیا سے مجھے بہت میری سٹوریز کو پسند کرتے ہیں، اور میرے چینل کی سٹوریز ان کو بہت اچھی لگتی ہیں۔ تو انڈیا سے جو پیار مجھے ملتا ہے اس کے لیے بہت شکریہ آپ سب کا۔ تو بڑھتے ہیں فرحان کی سٹوری کی طرف۔ فرحان کہتے ہیں، میں آپ کے ساتھ ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سٹوری میرے اسکول لائف کی ہے۔ میری ایج اس ٹائم پہ 12 ایئرس تھی، اور میں 10th کلاس کے پیپر دے رہا تھا۔ حالیہ دنوں میں اسکول جب جا رہا تھا تو میرے ساتھ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ مجھے ایک بوڑھی عورت اپنی طرف بلاتی تھی۔ ہم لوگوں کا اسکول کافی بڑا تھا، اور ادھر باہر والے ایریا میں بہت زیادہ لگے ہوئے تھے درخت وغیرہ نا۔ تو وہ عورت مجھے اپنی طرف بلاتی تھی، اور باقاعدہ مجھے کھانے کے لیے چیزیں دیا کرتی تھی، اور کچھ دیر کے بعد میں دکھتا تھا تو وہ بوڑھی عورت، جس کو میں دادی اماں کہہ کر بلاتا تھا، وہ غائب ہو جاتی تھی۔ مجھے سینس تو تھی کہ یہ غائب ہو جاتی ہیں، یہ آتی ہیں اس درخت کے پاس سے پھر غائب ہو جاتی ہیں، لیکن اب میں یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا آخر یہ فیلنگز کیا ہیں، یہ کیا چیز ہے۔ ایک دن میں نے اپنے دوست سے یہ بات ڈسکس کی، اور میں نے اس کو بتایا کہ اس طرح مجھے ایک عورت نظر آتی ہے جو کہ درخت کے پاس کھڑی ہوئی ہوتی ہے، مجھے کھانے کے لیے کچھ دیتی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ غائب ہو جاتی ہے۔ میرے دوست نے کہا کہ ضرور یہ کوئی غلط چکر ہے، کیونکہ میرا جو دوست تھا اس کی جو مدر تھیں وہ تعویذ وغیرہ دیا کرتی تھیں، اور اس کو ان سب چیزوں کے متعلق پتہ تھا۔ اس نے کہا کہ ضرور یہ کوئی جنی ہے یا کوئی جن ہے جو کہ تمہیں اپنے وش میں کرنا چاہتا ہے، تم اس سے دور بھاگو۔ میں نے اپنی دوست کی بات کو اگنور کر دیا اور کہا کہ وہ بوڑھی اماں مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، اس لیے میں ان سے دور نہیں جاؤں گا۔ میں اتنا بڑا نہیں تھا، اور چیزوں کی لالچ بھی تھی کچھ، جو صحیح بات میں آپ کو بتاؤں، وہ مجھے بڑی مزے کی چیزیں کھانے کے لیے دیتی تھیں جو کہ میں نے آج تک نہیں کھائی تھیں۔ میرا دوست مجھ سے بار بار یہ چیز پوچھتا تھا کہ مجھے سچ بتاؤ، وہ جو عورت ہے وہ تمہیں دوبارہ نظر آئی ہے یا نہیں؟ تو میں جھوٹ بول کر کہہ دیتا تھا کہ وہ عورت مجھے دوبارہ نظر نہیں آئی، لیکن اب معاملہ کچھ بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن اس بزرگ عورت نے مجھے کہا کہ جب چھٹی ہو جائے گی اور سب لوگ چلے جائیں گے تو تم میرے پاس آنا، میں تمہیں کچھ پیسے دوں گی اور کچھ کھانے کی چیزیں دوں گی۔ آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، فرحان کہتے ہیں کہ میں دوبارہ گیا، اور چھٹی ہو چکی تھی۔ میں نے بہانے سے میں گیا، میں نے اپنی بکس اپنی کلاس میں رکھ دی تاکہ میں جا سکوں، اور جو باہر کا چوکی دار ہے وہ مجھے روکے نہ، اور جب میں واپس آؤں تو میرے پاس میری بکس ہوں۔ میں گیا اور میں نے چوکی دار سے کہا کہ بابا جی میری کچھ بکس اندر رہ گئی ہیں، مجھے اندر جانا ہے۔ تو ایک بزرگ شخص تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تم ڈر جاؤ گے اکیلے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جلدی سے بکس لے کر آیا، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بوڑھی اماں اس درخت پہ بیٹھی ٹانگیں لٹکائی ہوئی، اور اس نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا، اور ایک جوان لڑکی کے روپ میں وہ اماں مجھ سے یہ کہنے لگی کہ آؤ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلتی ہوں۔ اب یہ جو معاملہ تھا یہ کافی خوفناک تھا، اور بہت میں ڈر گیا تھا کہ میں اکیلا ہوں اندر، اب میں کیسے بچوں گا اس عورت سے۔ اس عورت کی ٹانگیں اتنی لمبی ہو گئی تھی، وہ اچانک سے اسی طرح نیچے اتری جیسے ہم چیئر سے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ نیچے اتری اور میرا ہاتھ پکڑنے لگی۔ میں نے چیخیں ماری، اور اتنے میں اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو گارڈ تھا جو باہر بیٹھا تھا چوکی دار، وہ جلدی سے اندر آیا،
اور اندر آ کر اس نے دیکھا تو میں بے ہوش پڑا ہوا تھا اس درخت کے پاس۔ میری جو کلر تھا وہ بالکل پیلا زرد ہو چکا تھا۔ ایک دفعہ تو وہ گارڈ ڈر گیا تھا کہ شاید اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کیونکہ میری ہارٹ بیٹ بھی رک چکی تھی۔ وہ بہت خوفناک منظر تھا۔ مجھے گھر لے جایا گیا، ہاسپٹل لے جایا گیا، اور اچانک سے میرے اندر بلڈ کی اس قدر کمی ہو گئی تھی، جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 1 سیکنڈ میں اس بچے کے بلڈ کو کسی چیز نے سک کر لیا ہے۔ میں بہت زیادہ بیمار رہا۔ میرے اس دوست نے میرے گھر میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ میرے والدین نے میرے وہ اسکول چھڑوا دیا۔ کئی سال وہ بوڑھی عورت میرے خواب میں آئی، میرا باقاعدہ علاج کروایا گیا، اور اس کے بعد وہ بوڑھی عورت میرے خواب میں آنا تو چھوڑ گئی، لیکن اکثر میں دیکھتا ہوں کہ اسکول کے پاس سے گزرنا ہو تو میں اس درخت کے پاس سے جب گزرتا ہوں تو پیچھے سے میرا نام لیا جاتا ہے، یعنی فرحان۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنی مما کو بتایا، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے اب بتائیں میں کیا کروں، وہ چیز مجھے آوازیں دیتی ہے۔ تو جن سے میرا علاج کروایا گیا انہوں نے یہ بتایا کہ تم نے اب اس جو اسکول ہے اس کے قریب سے نہیں گزرنا بالکل بھی۔ ان اللہ والوں نے جنہوں نے میرا علاج کیا انہوں نے بتایا کہ وہ جو چیز تھی وہ ایک چڑیل تھی، اور وہ تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، تمہیں اپنے بہکاوے میں لانا چاہتی تھی۔ جو میرے اندر بلڈ کی اتنی کمی ہوئی تھی اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ جو چیزیں میں کھاتا تھا وہ ساری جادو کی چیزیں تھیں، جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا۔ ایک سٹوری تھی فرحان کی جو انہوں نے میرے ساتھ انڈیا سے شیئر کی، انڈیا لکھنؤ سے۔ بہت شکریہ فرحان اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی دوسری خوفناک کہانی میرے ساتھ یو کے سے وقاص احمد نے شیئر کی ہے۔ وقاص کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ راولا کوٹ کشمیر کے ایک شخص کی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ ایک جاب ہولڈر شخص تھا، اور اس کی جو آفس ٹائمنگ تھی وہ کافی اس طرح تھی کہ اس کو گھر آتے آتے شام ہو جاتی تھی، اور اس کا آفس بھی کافی دور تھا۔ اس کے آفس کے راستے میں ایک جھیل آتی تھی، جس جھیل پر لوگ اکثر بیٹھ کے کپڑے بھی دھویا کرتے تھے، وہاں سے وہ گزرا کرتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ وہ جو جھیل ہے وہ بہت عصیب زدہ ہے اور ادھر جنات کا بھی بسیرا ہے۔ اینی ہاؤ اس کے باوجود لوگ ادھر کپڑے دھویا کرتے تھے دن کے ٹائم۔ اب وہ جو شخص تھا جو کہ اپنی جاب سے واپس آتا تھا لیٹ، اس کی جو مسز تھی وہ بھی اس کو یہی کہتی تھیں کہ آپ جلدی آنے کی کوشش کیا کریں، ایک تو بچے بھی آپ کا ویٹ کر کے سو جاتے ہیں، اور دوسرا وہ جو جگہ ہے وہ کافی مطلب رات کے ٹائم خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ جو شخص تھا وہ اس چیز کو سمجھتا ہی نہیں تھا۔ اس کے بچے بھی اس سے ناراض رہتے تھے کہ بابا ہمیں ملتے نہیں ہیں اور ہم لوگ سو جاتے ہیں اور صبح جلدی جاب پر چلے جاتے ہیں۔ خیر اس شخص نے سوچا کہ میں اس جاب کو ہی چھوڑ دیتا ہوں جس میں میرے بچے مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں۔ تو وہ شخص، اس کا لاسٹ ڈے تھا اس جاب کے لیے، تو وہ واپس آ رہا تھا۔ راستے میں کیا ہوا اس کے ساتھ کہ وہ جھیل کے پاس سے گزرا تو دیکھتا ہے کہ اس کی جو بیوی ہے وہ اسی جھیل پر بیٹھے کپڑے دھو رہی ہے۔ تو اس کی بیوی نے اس کو باقاعدہ پیچھے سے آواز دی اور کہا کہ آ جاؤ، میں بھی آپ کا ویٹ کر رہی تھی، کپڑے دھو رہی تھی کہ ہم اکٹھے گھر چلیں گے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر اتنی دیر اتنی باتیں کی، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہ میرے لیے کھانے کے لیے کچھ چیز بھی لے کر آئی تھی ساتھ۔ میں نے اس کے ساتھ کھانا کھایا، اس دن میں جلدی واپس آ گیا، اور میں نے پھر کہا کہ اب کافی دیر ہو گئی چلو گھر چلتے ہیں۔ جس پہ وہ جو عورت کپڑے دھو رہی تھی بیٹھی، اس کی بیوی، اس نے کہا کہ میرے تھوڑے سے کپڑے رہ گئے ہیں، آپ چلے، میں آپ کے پیچھے تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ وہ چلا گیا، اور جیسے ہی وہ گیا تو اس نے دروازہ نوک کیا تو آگے سے اس کی بیوی نے ہی دروازہ کھولا۔ اس کے وہ حواس باختہ ہو چکا تھا، وہ پاگل ہو کر زمین پر گر گیا چکر کھا کر، اور اس کا دماغی توازن اس طرح پلٹا کہ وہ بیمار ہو گیا۔ جب اس کو کچھ سمجھ عقل آئی تو اس نے بتایا کہ میں جھیل پر تمہارے ساتھ اتنی دیر بیٹھ کر آیا ہوں اور تم گھر میں کیسے ہو سکتی ہو۔ اس نے گھر کے ایک ایک شخص سے قسم اٹھوائی، حتیٰ کہ اپنے والد سے بھی۔ انہوں نے قسم اٹھا کر کہا کہ صبح سے تمہاری بیوی ایک دفعہ بھی گھر سے باہر نہیں نکلی۔ پھر پتہ لگا کہ وہ جو جگہ ہے وہاں پر جنات تھے، یعنی وہ کوئی چڑیل جنی تھی جو کہ بہکاوا دے رہی تھی۔ اس کے بعد اس شخص نے اس جاب کو چھوڑ دیا اور دوبارہ کبھی اس طرف نہیں گیا۔ مشہور ہے کہ اس جھیل پر جنوں کا بسیرا ہے۔ اس کی بیوی یہ کہتی ہے کہ شاید وہ یہی بہانہ بنا کہ اس نے اس جاب کو چھوڑ دیا
اور پھر انہوں نے کوئی اور جاب تلاش کی جس پہ وہ جلدی گھر آ جایا کرتے تھے۔ یہ ایک سٹوری تھی وقاص کی جو انہوں نے میرے ساتھ UK سے شیئر کی۔ شکریہ وقاص اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز یہ تھی آج کی کچھ خوفناک کہانی ہے۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں۔ آپ بھی اپنی خوفناک کہانیاں میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل ID اور میرے فیس بک ID پر، اور آپ لوگ کومنٹ باکس میں بھی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ آج کا اچھا میسیج ہے کہ سب سے محبت کریں، پیار کریں اور اپنے والدین کی ضرور عزت کریں، اور اپنی آخرت کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کام کریں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کون سا ٹائم اللہ سے ملاقات کا ہے۔ تو جتنا ہو سکتا ہے اللہ کو یاد رکھیں اور اپنی زندگی کو نیکی کے کاموں میں گزاریں۔ یہ میرا اچھا میسیج تھا۔ آئی ہوپ اس پہ آپ سب لوگ عمل کرتے ہوں گے، اور میرے چینل کو آپ زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ آپ کی سپورٹ مجھے اچھی لگتی ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، اور جو آپ مجھے سپورٹ کرتے ہیں وہ میری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے سپورٹ سے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔